بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک نوجوان کا دلچسپ اقرار۔ جرمنی میں ایک شہر ہے ہیمبرگ، یہاں سب سے پہلے قرآن مجید پرنٹ ہوا۔ ایک رشیا میں ہوا، سن پیٹر برگ میں، اور ایک جرمنی میں ہوا۔ جب چھاپا خانے بنے تو پہلا قرآن مجید ان جگہوں سے چھپا۔ اس شہر میں ایک دفعہ جانا ہوا، وہاں بیان ہوا۔ بیان کرنے والے سے مراد پیر ذوالفقار احمد نقشبندی ہیں۔ بیان کے بعد ایک پاکستانی انجینئر مجھے ملنے آئے۔ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت، رنگ بڑا صاف، پرسنالٹی بہت اچھی۔ کہنے لگے میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا بتلائیے۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ داڑھی والوں کا بڑا فیور کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے، مگر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے مجھ پر جو بیتی ہے وہ کسی کو بتا نہیں سکتا، لیکن آپ کو میں ضرور بتاؤں گا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ کہنے لگے میں پاکستانی انجینئر ہوں، جس دفتر میں کام کرتا ہوں وہاں ایک جرمن لڑکی کام کرتی ہے جو حسن اور جمال میں اپنی مثال آپ ہے۔ لوگ اس کو بیوٹی کوئین یعنی ملکہ حسن کہتے ہیں۔ وہ بھی انجینئر ہے، مگر اتنی سمجھدار ہے کہ وہ کسی بندے کو ضرورت سے زیادہ بات کرنے نہیں دیتی۔ دفتر کے جتنے نوجوان ہیں ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس سے میری شادی ہو جاتی۔ کوئی کسی ڈھنگ سے مخاطب کرتا تو کوئی کسی ڈھنگ سے، لیکن وہ اتنا رعب رکھتی تھی کہ دوسرے کوئی بات کرنے کی ہمت ہی نہ ہوتی۔ نوجوان آپس میں بیٹھتے تو آؤٹ فل اسٹ کا ٹاپک ہوتا کہ پتہ نہیں یہ کس قسمت والے کو ملے گی، پتہ نہیں یہ کس کی بات سنے گی۔ ایک دن دوپہر کے کھانے کا وقفہ تھا، لوگوں نے کھانا کھایا، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ لڑکی قریب سے گزری، مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے کہا مجھے آج کھانا نہیں کھانا۔ کہنے لگی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے۔ کہنے لگی رمضان کیا ہوتا ہے؟ میں نے اسے بتایا۔ اس کو دلچسپی پیدا ہو گئی، چنانچہ اگلے دن پھر اس نے روزے کے بارے میں پوچھا۔ مجھے تو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اب اسی ٹاپک کو میں لمبا کرتا گیا اور روزہ وغیرہ کے متعلق بتلانے لگا۔ جب کئی دن تک ہماری بات چیت اس ٹاپک پر ہونے لگی تو وہ کہنے لگی کہ کوئی اہم جگہ بتا دو جس سے میں اور باتیں معلوم کر سکوں۔ میں نے ایک اسلامک سینٹر کا پتہ بتا دیا کہ وہاں کے امام سے رابطہ کرو، وہ عالم ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے۔ اس لڑکی نے وہاں رابطے کیے اور اس کا امام کے ساتھ مستقل رابطہ ہو گیا، دینی باتیں معلوم کرنے لگی۔ چند دن کے بعد ایک دن دفتر آئی تو دیکھا کہ وہ سر پر حجاب یعنی پردہ ڈال کر آئی ہے۔ ہم بڑے حیران۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور میں نے امام صاحب کے پاس جا کر کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہنے لگے کہ میں بڑا خوش ہوا کہ پورے دفتر میں ایک مسلمان ہوں، اب میرا کام بن گیا، اب تو یہ میرے ساتھ رشتہ کرے گی، کسی سے تو کر ہی نہیں سکتی، جس دن یہ ہوگا اس دن میں تو نوکری ڈے بناؤں گا۔ کہنے لگی اب میں نے اس سے کھل کر اسلام کے متعلق باتیں کرنی شروع کر دی، وہ بھی میری باتیں خوب سنتی۔ جب چھٹیوں کا زمانہ آ گیا، چھٹیوں میں پہلا پروگرام بناتی تھی کہ کہیں ساحل سمندر چلی جاؤں۔ میں نے اس سے کہا تم مسلمان ہو چکی ہو، کیسے جاؤ گی؟ وہ کہنے لگی میں خود بھی جانا نہیں چاہتی۔ میں نے پوچھا پھر کیا کرو گی؟ کہنے لگی میں ترکی جاؤں گی، مسلمان ملک ہے، وہاں جا کر اسلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کروں گی۔ میں نے اس کو کہا کہ ترکی میں کیا ہے؟ اصل اسلام تو پاکستان میں ہے، تم میرے ساتھ پاکستان چلو، تمہیں وہاں اسلام نظر آئے گا، عالم وہاں ملیں گے، کتابیں وہاں ملیں گی، مدرسے وہاں ملیں گے۔ اندر سے میرا دل کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے یہ پاکستان ایک دفعہ آ جائے۔ کہنے لگی میں سوچوں گی۔ چنانچہ اس نے دوسرے دن کہا کہ میں پاکستان جاؤں گی، اپنی ٹکٹ خود بک کروں گی اور وہاں ہوٹل بک کروا کر میں ہوٹل میں رہوں گی۔ میں نے کہا نہیں نہیں، میرے گھر رہنا، میری والدہ ہے، میری بہن ہے، میری بہن ایم اے ہے، میری والدہ بھی پڑھی لکھی ہے، وہ دین کی بہت باتیں آپ کو بتلائیں گی۔ اس نے کہا تم ان کو میرے ہوٹل میں لے آنا، میں ان سے بات چیت کروں گی، اگر میں مناسب سمجھوں گی تو تمہارے گھر ایک دن کے لیے آؤں گی۔ میں نے کہا چلو یہی بہتر ہے۔ میں نے اپنی بہن اور والدہ کو فون کیا، تیار رہو، منگیتر کو لے کر آ رہا ہوں اور آتے ہی آپ لوگ اس کو تیار کر کے میری شادی کر دینا۔ اب جو باقی 10 دن تھے وہ کٹتے ہی نہیں تھے۔ لوگوں کو راتوں میں خواب آتے ہیں، مجھے دن میں خواب آتے تھے کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں اور وہ میری بیوی بنے گی اور ایسی ہماری لائف ہوگی
اور میں خوش نصیب ہو جاؤں گا۔ پوری برادری دیکھے گی کہ کیسی میری ہوئی ہے شادی۔ گھنٹوں ان خیالوں میں گم رہتا۔ کہنے لگا جس دن میں ایئرپورٹ پہنچا تو میری نگاہیں اس کو تلاش کر رہی ہے کہ پتہ نہیں آتی بھی ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر میں دیکھا آئی ہے اور وہ بھی آ کر لائن میں کھڑی ہو گئی اور مجھے بتایا کہ مسٹر فلاں ہم ساتھ چلیں گے۔ ہم لاہور اترے۔ لاہور میں ہمارا بڑا گاؤں تھا، کاروبار تھا۔ ڈیفینس میں کوٹھی تھی اور موٹر کا شو روم تھا جس میں کروڑوں کی گاڑیاں تھیں اور خاندان بڑا سمجھا جاتا تھا۔ مجھے تسلی تھی کہ یہ جائے گی، جب سب کچھ دیکھے گی تو اگلے دن نکاح کے لیے آمادہ ہو جائے گی۔ کہنے لگی لاہور ایئرپورٹ پر اس کو ایک مخصوص گاڑی لینے آئی۔ وہ کہنے لگی کہ اچھا میں جاتی ہوں، تھکی ہوئی ہوں، آرام کروں گی۔ کل دوپہر کو اپنی والدہ کو میرے پاس لے آنا۔ اگلے دن دوپہر کو والدہ اور بہن کو لے گیا۔ انہوں نے بات چیت کی، اس کو کہا دیکھو یہاں تمہیں کھانے کی تنگی، رہنے کی تنگی، سب سے بہترین حلال کھانا ہمارے گھر میں ملے گا۔ تم ہمارے گھر میں آؤ، ہم تمہیں کھانا کھلائیں گے، بہترین چائنیز بناتی ہوں، اور یہ کھانا وہ کھانا۔ انہوں نے ایسی گردان پڑھی، عمدہ کھانے کے لیے پیٹ بھرے بندے کے منہ میں بھی رال ٹپک جائے، بھوکے کو تو ٹپکتی ہی ہے۔ اس نے کہا اچھا میں آؤں گی۔ وہ ہمارے گھر آ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر میں بھی کچھ عورتیں ہیں، ان کے درمیان محفوظ رہ سکتی ہوں۔ میرے گھر میں رہنے لگی۔ میری والدہ نے ایک دم اس کو بیٹی بنا لیا کہ آج کے بعد اب میری بیٹی ہو۔ ایک میری بیٹی یہ ہے اور ایک بیٹی آپ ہو، اور میری بہن تو اس کے ساتھ فرینڈ بن گئی۔ کہنے لگی میں سوچتی تھی کہ زندگی میں کسی کو سہیلی بناؤں گی، آپ مجھے ملی ہو، بس آپ کو میں نے سہیلی بنا لیا۔ وہ سب کی باتیں سنتی مگر چپ رہتی۔ میری بہن اور میری والدہ نے اس کو کہا کہ تم دونوں انجینئر ہو، ایک جگہ کام کرتے ہو، کتنا اچھا جوڑ ہے، کیوں نہ ہم تمہاری شادی کر دیں اور تم واپس جا کر میاں بیوی کی زندگی گزارو۔ اس نے جواب میں تیار نہیں ہوں۔ والدہ مجھ سے کہنے لگی کوئی بات نہیں، ہم 1-2 دن میں تیار کر لیں گے۔ کہنے لگے ایک ہفتہ اسی میں گزر گیا اور دوسرا ہفتہ جب شروع ہوا تو مجھے فکر ہوئی، میں بڑا پریشان۔ میں نے اپنی بہن کو کہا سنو، اگر یہ مجھ سے تیار نہیں تو میرے 2 چھوٹے بھائی بھی ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں، لکھے پڑھے ہیں، وہ اور زیادہ مجھ سے خوبصورت اور ینگ نوجوان ہیں۔ میں نے کہا ان کا رشتہ کر دو۔ والدہ نے ان کے رشتے کو پیش کیا، اس نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ میری والدہ حیران کہ پتہ نہیں یہ چاہتی کیا ہے۔ کہنے لگی کیا بتاؤں اللہ تعالیٰ داڑھی والوں کو کیسے فیور کرتا ہے۔ میرے ایک چچا تھے، وہ تبلیغی جماعت میں جاتے تھے اور ان کا ایک بیٹا تھا جس کو انہوں نے جامعہ اشرفیہ میں پڑھا کر عالم بنایا تھا۔ پوری برادری میں سب سے کمزور حالت ان کی تھی، پاؤں میں ہوائی چپل اور میلے کپڑے، سر پر معمولی ٹوپی، اسی حالت میں وہ پڑھتے تھے، معمولی کھانا کھاتے تھے۔ اتفاق سے میری والدہ کو کچھ دینے کے لیے میرا وہ کزن چچا زاد بھائی میرے گھر آیا۔ اس لڑکی نے داڑھی والے بندے کو دیکھ لیا اور میری والدہ سے پوچھا یہ کون ہے۔ امی نے بتایا کہ یہ تو میرے دیور کا بیٹا ہے اور عالم ہے۔ وہ کہنے لگی اس سے اسلام کے بارے میں کچھ سوال پوچھ سکتی ہوں؟ امی نے کہا بہت اچھا، مگر اس عالم نے منع کر دیا کہ میں عورتوں سے بات نہیں کرتا۔ امی نے منت سماجت کی تو تیار ہو گیا، لیکن ایسے جیسے کسی سے روٹھا ہوا ہوتا ہے، نہ اس کی طرف دیکھا، نہ صحیح لہجے میں لڑکی سے بات کی۔ اس نے جو پوچھا بتلا دیا، اپنی بات کی اور چلا گیا۔ لڑکی نے جاتے ہوئے کہا کہ آپ کوئی نمبر دے دیں، میں فون سے آپ سے بات کر لیا کروں گی۔ اس نے فون نمبر دے دیا۔ دوسرے دن اس نے 1 گھنٹہ دین کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ مولوی صاحب کچھ زیادہ ہی جانتے تھے، انہوں نے اس کو سب بتا دیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ کیا آپ سے میں شادی کر سکتی ہوں؟ تو مولوی صاحب نے جواب دیا ابو سے پوچھوں گا۔ وہ انجینئر کہنے لگا مجھے امی نے بتایا کہ اس سے بات ہو رہی ہے۔ اب میں دعا مانگنے لگا کہ اس کے ابو منع کر دیں، اور اس کے ابو نے ہاں کر دی۔ اس نے ابو سے پوچھا، ابو نے کہا بیٹا ہم نے تو دین کے لیے زندگی گزار دی، اگر اللہ نے آپ کا رزق وہاں رکھا ہے تو جاؤ اور وہاں جا کر دین کا کام کرو۔ اس نے ہاں کر دی۔ جیسے ہی ہاں کی تو اس نے اس کے والد کو بلوایا اور قریب کی مسجد میں چند شرعی گواہوں کی موجودگی میں لڑکی کا نکاح ہو گیا۔ اگلے دن اس کو لے کر اسلام آباد جرمن ایمبیسی چلی گئی۔ وہاں جا کر کہا میں جرمن ہوں، انجینئر ہوں، چھٹیاں گزارنے آئی تھی، یہ بندہ مجھے پسند آ گیا، میں نے اس سے شادی کر لی، اس کو ویزا لگا دے۔ انہوں نے 10 سال کا ملٹیپل ویزا لگا کے دے دیا۔ وہ مولوی صاحب کے ساتھ جرمن پہنچ گئی اور ہم منہ دیکھتے رہ گئے۔ کہنے لگا اللہ تعالیٰ مولویوں کی بڑی فیور کرتا ہے۔ میں نے کہا حقیقت ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوکار کا سرپرست ہے، وہ ان کے کام سنوار دیتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔
سبحان اللہ، بے شک میرا اللہ مسبب الاسباب ہے، کسی اسباب کے محتاج نہیں، اپنے رب پر توکل رکھیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک میرا اللہ رحمان و رحیم ہے اور بڑا 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 قادر ہے، سبحان اللہ۔ نہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔